اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرے اور کوئی دوسرا شخص اس کے لیے اس نعمت کا زوال چاہے، حسد کہلاتا ہے۔ جبکہ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن حسد وہ بری چیز ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلتا رہتا ہے۔ اس کیفیت کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں یوں کیا گیا ہے: بہت سے اہل کافر اپنے دل کی جلن کے باعث یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا وہ اس چیز سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑا ملک دیا۔ حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ کو 3 چیزوں سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تکبر سے دور رہو، کیونکہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ تکبر تھا جس کی بنا پر ابلیس کو شیطان قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ خود کو شہوت سے بچا کر رکھو، آدم علیہ السلام نے شہوت کی بدولت نافرمانی کی اور جنت سے نکالے گئے۔ اور تیسرا یہ کہ خود کو حسد سے بچا، کیونکہ زمین پر سب سے پہلا ناحق خون حسد کی وجہ سے ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور انہیں حضرت آدم کے بیٹوں کے حالات پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ قبیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور دوسرے بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: حسد اپنی ہی نعمتوں کا دشمن ہے اور وہ میرے حکم سے خفا رہتا ہے، جو میں نے اپنے بندے کو عطا کیا اسے پسند نہیں کرتا۔ حسد اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ یہ دیگر روحانی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ حسد کا ظہور کینہ اور بغض کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے اظہار کی ایک صورت غیبت بھی ہے، اس لیے حسد کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور اتحاد کی تلقین کرتا ہے، لیکن حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتا۔ حسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے، بس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ حسد کے نقصانات سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: دیکھو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص بھی 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے: بدگمانی، بدفعلی، حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کے بارے میں فرمایا: اول جب تمہارے دل میں کوئی بدگمانی آئے تو تم اس کی تحقیق دل سے مت کرنا اور اس پر قائم نہ رہنا۔ دوسرا، اگر تم کوئی بدفعلی دیکھ لو تو اس پر اعتماد نہ کرنا۔ سوم، جب تمہارے دل میں حسد پیدا ہو تو اپنے دل و دماغ اور ہاتھ و زبان کو اس پر عمل کرنے سے بچانا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: تم سے پہلے امتیں بھی حسد اور عداوت کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک انصاری جن کے بائیں ہاتھ میں نالین تھی اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ دوسرے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے اور وہی شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تیسرے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ فرمانے پر یہی اتفاق ہوا۔ حاضرین مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کردار کے بارے میں جاننے کے لیے ان صحابی سے کہا: میرا اپنے والد گرامی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور 3 شب آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 شب اس شخص میں اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھا کہ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی کو ساری حقیقت بتائی کہ میں اپنے والد گرامی سے نہیں لڑا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس انصاری نے جواب دیا: میرا عمل یہی ہے جو تم نے دیکھا، ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ میں کبھی کسی کی بلائی پر حسد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش باری تعالیٰ کے سائے تلے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں اس
मकाम को पाने की आरजू पैदा हुई। फिर आप बारगाह इलाही में सवाल किया, या रब्बुल इज्जत, ये मुराद कौन है, उसका क्या नाम है? हक ताला ने उसका नाम तो ना बताया, लेकिन ये जरूर फरमाया, ऐ मूसा, मैं उसके किरदार के बारे में तुझे खबर देता हूँ। ना उस बंदे ने कभी किसी से हसद किया और ना कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी की है और ना ही कभी उसने चुगलखोरी की है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, हसद ही नेमतों का दुश्मन है और मेरे बंदों से खफा रहता है, और जो मैंने उसे अता किया है उस पर शुक्र नहीं करता और मेरी नाफरमानी करता है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी हसद करने से मना फरमाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी नेमत पूरी करना चाहे तो करके रहता है, हसद ख्वाह कितना ही हसद क्यों ना करे। हजरत उस्मान गनी का फरमान है, हसद को तुम्हारी खुशी से अफसोस होता है, यही इसके लिए काफी है, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी आग हसद में जलेगा। ये हकीकत है, कोई भी शख्स किसी वक्त भी हसद का शिकार हो सकता है। जब साहिब अकल शख्स जान लेता है कि हसद जहर कत्ल है तो उसे मेहनत व मुशक्कत से उसका अमली इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। अव्वल उसे हसद पैदा करने वाली चीजों को दिल से निकालने की ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि खुद पसंदी, अदावत, जहो माल की मोहब्बत वगैरह हसद के सबब हैं। दोम उसके इलाज का एक तरीका ये भी है, जब हसद की वजह से दिल में ये ख्याल आए कि फलां बंदे पर तानाबाजी करूं तो उस बंदे की तारीफ करो। अगर दिल में तकब्बुर आए तो आजिज़ी पैदा करो। अगर हसद के बाइस अदावत पैदा हो तो फौरन उससे दोस्ती करो। यकीनन ये अमल इंतहाई सब्र तलब है, लेकिन इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। ये एक आदमी के इख्तियार में है कि वो ख्वाह अल्लाह का बंदा बनकर रहे या अबलीस का। फकीर और औलिया कराम कभी किसी से हसद नहीं करते, बल्कि वो सबके खैर ख्वाह होते हैं। उनकी यही सिफ्त इन्हें लोगों में मुमताज करती है और अल्लाह ताला उनको इज्जत वाला मर्तबा अता फरमाता है। हसद हुक्म इलाही की नाफरमानी और खबीसते बातनी है। हसद करना हराम है। राह फकीर के तलब को हसद से बचना चाहिए, क्योंकि हसद अल्लाह और उसके तालिब के दरमियान एक रुकावट है। हसद करने वाला आदमी कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, बल्कि यूं कहना रवा होगा कि वो आदमी राह फिक्री की खुशबू तक को नहीं पा सकता। ऐसा आदमी तालिबे मौला नहीं बल्कि तालिबे दुनिया कहलाता है। राह फिक्री में आदमी उस वक्त हसद का शिकार होता है जब उसका साथी उस सफर में पहले आदमी से आगे बढ़ जाए, या फिर मुर्शिद करम अपनी तवज्जो और निगाह करम दूसरे आदमी का शौक और लगन देखते हुए फरमा दे। उस सूरत हाल में पहले आदमी के दिल में हसद पैदा हो सकता है और वो शैतान की गिरफ्त में आ सकता है। उसके बरअक्स अगर पहला आदमी दूसरे आदमी पर मुर्शिद करम की निगाह मोहब्बत देखते हुए अपने साथी का जवाल चाहे, बगैर उस जैसा बनने की कोशिश करे, तो उसे रश्क कहते हैं। रश्क अगर दीन के काम में हो तो अच्छी बात है और वाजिब भी। बस है लोगो, अगर तुम सब अपने रब का दीदार चाहते हो तो अपने आप को हसद जैसी बीमारियों से बचाओ और उस परवरदिगार की पनाह मांगो। हसद से निजात सिर्फ वही शख्स हासिल कर सकता है जिस पर तौहीद गालिब आ जाए।